ایک بات سے ہے کہ جب بھی پنجاب کے لوگ پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں یا ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھتے ہیں تو موازنہ شروع کر دیتے ہیں پنجاب اور سندھ کا، چاہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوں جہاں آپ لاہور اور کراچی کا موازنہ کرتے رہے، چاہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشنز ہوں جہاں پر آپ گھوم پھر کے وہیں سندھ پہ آ جاتے ہیں۔ میں تھوڑی سی کارکردگی آپ کو آپ کے پنجاب کی بتا دوں۔ ہم نے بڑے دعوے سنے کہ لاہور بڑا سیکیور شہر ہے، پنجاب میں عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے کوئی نہیں دیکھ سکتا، پنجاب کی عورت بڑی مضبوط ہے، پنجاب کی عورت جو ہے وہ اس کی عزت جو ہے اس کے سر پہ تاج ہے، اس کو کوئی بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے بڑے بڑے دعوے سنے فرام دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس۔ مجھے اتنا دکھ ہوا، اتنی تکلیف ہوئی کہ جس کو آپ سیف سٹی کہتے ہیں وہاں پر ایک ذہنی معذور بچی 19-20 سال کی بچی، اس کو غازی آباد پولیس اسٹیشن کے اندر اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اور کرتا کون ہے؟ ایک سب انسپیکٹر، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، اور اس کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ رفع دفع بات کر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ پنجاب کی عورت بڑی محفوظ ہے اور اگر کوئی اس کے اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو آنکھ نوچ لیں گے۔ بڑے بڑے دعوے ہم نے سنے اور بڑی خوشی ہوئی بحیثیت ایک عورت کی، مجھے پلوشہ کو، شیلا باجی کو بڑی خوشی ہوئی، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب عورت محفوظ ہوتی ہے۔ لیکن آپ جس شہر کی بات کرتے ہیں، جس شہر کے دعوے کرتے ہیں کہ وہ محفوظ ہے اور بالخصوص خواتین کے لیے محفوظ ہے، اسی شہر کے ایک تھانے میں ایک ذہنی معذور بچی کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے اور اس پہ کسی کو پشیمانی نہیں ہے۔ آپ کے پنجاب کے اندر CCD بنائی گئی 2025 اپریل مئی کے اندر بنائی گئی اور کہا گیا جی کرائم کنٹرول کریں گے۔ وہ کرائم کیا کنٹرول کرنے نکلے، وہ تو ڈیتھ اسکواڈ بن گیا۔ اس کے اوپر ہم بات کرتے رہے، اس کے اوپر ہیومن رائٹس آف کمیشن نے اعتراضات اٹھائے۔ 670 CCD لیڈ انکاؤنٹرز ان پنجاب، 670، اٹس اے ہیوج فگر، اور کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا آپ نے عدالتیں بند کر دی ہیں؟ کیا آپ نے انصاف کے دروازے بند کر دیں؟ آپ نے بس یہ کہا ہے کہ جی گولی اٹھاؤ مار دو، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ تھوڑی سی اوپر اونچ نیچ کر رہا ہے، تو آپ نے تو قانون بند کر دیا، آئین بند کر دیا، قانون بند کر دیا، انصاف بند کر دیا۔ آپ نے کہا کہ جی مار دو۔ اگر یہ انصاف آپ کے پنجاب میں دینا ہے تو اس قسم کا انصاف سندھ میں نہیں ہوگا جی۔ ہم بندوق اٹھا کے گولی نہیں مار دیتے، ہم عدالتوں میں جاتے ہیں، ہم قانون کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ پھر آئے جی بچوں کی باتیں۔ مجھے آج میرے دل کو تکلیف ہوئی، آج ایک رپورٹ آئی ہے کہ پچھلے 6 ماہ کے اندر 1914 کیسز چائلڈ ابیوز کے پورے پاکستان میں ہوئے ہیں، جس میں بچوں کے ساتھ مولسٹیشن ہے، پورنوگرافی وغیرہ تمام چیزیں، اور اس کے 90% وہ کیسز پنجاب سے ہیں۔ 90% آف دوز کیسز آر فرام پنجاب۔ اس کا مطلب ہے 1700 سے زیادہ کیسز صرف پنجاب میں بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور زیادتی کے ہیں۔ خدا را بڑا اچھا لگتا ہے پریس کانفرنسز، بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہاں پر کچھ صفائی ستھرائی ہے، لیکن وہ ایسے شہر کا کیا فائدہ جہاں آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں، جہاں آپ کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو، جہاں آپ کے بچوں کی پورنوگرافی بن رہی ہو، جہاں پر آپ کی عورت کے ساتھ تھانے میں ریپ ہو رہا ہو، جہاں پر آپ کی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سیدھی گولی مار کے ہلاک کر دیں ایک بے گناہ کو، بغیر کسی ٹرائل کے، بغیر کسی مقدمے کے۔ اور پھر آپ بات کرنے چلتے ہیں موازنے کی سندھ اور پنجاب کی۔ ابھی حالیہ بارشوں میں کیا حال ہوا ہے پنجاب کا؟ شیلا باجی نے تو صرف لاہور کو چھوڑ کے باقی شہروں کی بات کری۔ لاہور میں جس میں آپ نے پورے پنجاب کا بجٹ لگا دیا ہے، اور باقی پنجاب جو ہے
اس کا کوئی لینا دینا نہیں, سارا بجٹ آپ کا لاہور میں ہے. لیکن کیا سڑکیں ڈوبی ہوئی تھیں, ہمیں تکلیف ہوئی, ہمارے بھائی بہن وہاں پر رہتے ہیں, وہاں پر بارشوں کی وجہ سے جو سیوریج بہہ گیا, جو چھتیں گر گئیں, اس کی وجہ سے اموات ہوئی, ہمیں تکلیف ہوئی. ہم نے اس پہ سیاست نہیں کی, ہم نے بیٹھ کے پریس کانفرنس نہیں کی کہ یہ دیکھو جی, یہ دیکھو یہ پنجاب کا یہ حال ہے بارشوں کے اندر. جو آپ کرتے رہے ہیں, آپ بیٹھ جاتے ہیں. خدا را آپ اپنے پنجاب پہ فوکس کریں, پنجاب کے اندر کوئی نظام لے کر آئیں. یہ نظام نہیں ہوتا کہ آپ بندوق اٹھا کے سامنے والے کو گولی مار دیں. نظام وہ ہوتا ہے جب ایک عام آدمی کو انصاف ملے, عدالتوں سے انصاف ملے, آپ کی پروسیکیوشن جو ہے وہ منصفانہ تحقیقات کرے, آپ کی عورت محفوظ ہو. وہ تھانے جس کا آپ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ جی پنجاب میں کرائم نہیں ہے, دیر از نو کرائم ان پنجاب, دیر از نو کرائم ان لاہور, وہاں پولیس اسٹیشن میں ریپ ہو رہے ہیں. مجھے دکھ ہے, ہم سب کو دکھ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے دعوے کیے تھے آزاد کشمیر کے الیکشنز میں کہ ہماری تو جیب میں سیٹیں ہیں, وہ جیب سے ہی نکل رہی ہیں باہر, وہ جیب سے ہی نکلیں, وہ ساری سیٹیں جیب سے نکلیں آپ کی. وہ مہاجر سیٹیں جو آپ کی پنجاب میں تھیں وہ تو آپ کی جیب سے نکل گئیں, لیکن جو خیبر پختونخوا میں تھی جہاں آپ کی ایڈمنسٹریٹو مشینری نہیں تھی, وہاں پر جناب مانسہرہ سے جو کیپٹن صفدر صاحب کا اپنا حلقہ ہے, اپنا پولنگ اسٹیشن ہار گئے. وہ یہ آپ کی مقبولیت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس قسم کے دھاندلی زدہ الیکشن کروا کے ایک فیک مینڈیٹ کے ساتھ اے جے کے کے اندر اگر آپ حکومت بنا بھی لیں گے, جو آپ بنانے جا رہے ہیں, 1:30 بجے پریس کانفرنس ہو رہی جی ہم میجورٹی کے ساتھ حکومت بنانے جا رہے ہیں, لیکن آپ اس ویلی میں جو آلریڈی اشتعال میں بھری ہوئی ہے, گری ہوئی ہے, تکلیف میں ہے, بغیر مینڈیٹ کے آپ وہاں کے مسائل حل نہیں کر پائیں گے. اور آپ کو اتنی مشکلات ہوں گی کہ آپ کو ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے پیروں کو پکڑنا پڑے گا. شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.